ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بڑی اہم ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں یہ ہمارے لیے آزمائش، امتحان اور ابتلا کے لیے ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دنیا میں جو چیزوں کی چمک دھمک ہمیں نظر آ رہی ہے، چیزوں کا اثر جو نظر آ رہا ہے، چیزوں کی تاثیرات ہمیں جو محسوس ہو رہی ہیں، جس سے ہم خالق سے کٹ کر مخلوق سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو رہا ہے، تو جسے اللہ کی مددیں اور نصرتیں ہم سے ہٹا دی جا رہی ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ اللہ سے بچھڑے ہوئے جو بندے ہیں، دور جو ہو گئے ہیں، محجور ہو گئے ہیں، انہیں اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو اس سرزمین پر اور آسمان کے نیچے اگر کوئی زبردست اور طاقتور عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس عمل کو حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تمام حالات میں، تمام احوال میں دعوت کو مسلسل چلاتے رہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ مختلف پہلوؤں میں، مختلف حالات میں، مختلف موقعوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام نے اس دعوت کی مبارک محنت کو، اس فریضے کو ادا کیا ہے۔ اس فریضے کے اندر ذرا برابر بھی وہ کوتاہی نہیں چاہتے تھے۔
کبھی ایسا موقع آ جاتا تو اس کے لیے وہ گھبرا جاتے کہ اس عمل کے نہ کرنے سے، اس فریضے کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمائی کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کرو اور انہیں اللہ کی وحدانیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کی دعوت دو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے، دیر ہو رہی تھی، چونکہ امر الہی ہو چکا ہے، دعوت دینا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ میں ہیں۔ حضرت یحییٰ نے محسوس کیا کہ کچھ مشغول ہیں اور یہ امر الہی دعوت کا، اس میں دیری ہو رہی ہے۔ تو نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں جا کر وہ عمل کر دوں جو اللہ نے آپ کو کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کو دعوت دینے والی جو بات آپ کو کہی گئی ہے، کیا میں جاؤں، میں جا کر عمل پورا کر لوں؟ کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، ایک تو امر الہی اور ایک دعوت کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے میں کوتاہی یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کو متوجہ کر دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام، اگر تم جا کر اس فریضے کو ادا کر دو گے جو اللہ نے مجھے فرمایا ہے، تو میں تو زمین میں دھسا دیا جاؤں گا۔ دعوت کے اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں حضرات انبیاء علیہ السلام اتنا زیادہ فکر مند ہوتے تھے، جہاں موقع ملا، جیسے موقع ملا، کسی بھی موقع کو چوکتے نہیں تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، ان کے جیل کے دو ساتھی آ کر اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر دیجیے، آپ بڑے بھلے آدمی ہیں، بھلے انسان ہیں، انا نراک من المحسنین۔ ایک داعی کو ایسا اپنا رہن سہن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسے اپنا محسن سمجھیں، محبوب بنا لیں، اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے اطوار سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے معاملات سے لوگ کھنچ کر آئیں، اس سے اپنا تعلق قائم کریں، ایک جاذبیت اس کے اندر ہو۔ کہا کہ آپ بڑے بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری تعبیر بتا دیجیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ یہ متوجہ ہو رہے ہیں، بات کے لینے پر آمدہ ہیں، بات سننے کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوراً ان کی بات کا جواب دینے سے پہلے دعوت دے دی۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل کے ساتھیوں، ارے یہ تو بتاؤ، میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، لیکن اس سے اہم چیز میں تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کی دعوت دے رہے ہیں، تاکہ یہ ان کی زندگی صحیح ہو جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر دعوت کے اس مبارک کام کو، اس مبارک محنت کو ہر وقت کے اعتبار سے داعی ایک اپنے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے، داعیانہ صفت، موقت نہیں، وقتی نہیں کہ روزہ میں گئے تو دعوت دے دیا، گشت میں گئے تو دعوت دے دیا،
بلکہ ہر وقت کے اعتبار سے ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا خیال دعوت کا ہونا ہے۔ جس کسی پر نظر پڑ جائے، جس کسی کو دیکھ لیں، جس کسی سے ملیں، یہ فکر ہو کہ کیسے میں اسے دعوت دے دوں۔ جیسے تاجر کی فکر ہوتی ہے، ایک آدمی جو کسی غم یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ایک فکر ہوتی ہے۔ چونکہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے کہ متواصل الاحسان دائم الفکرہ، کس بات کی فکر تھی، کس بات کا حزن تھا کہ جس کسی پر نظر پڑ جائے، جس کسی کے ساتھ ہو، دعوت دینا شروع کر دیتے۔ یہ ہمارا اپنا مزاج ہونا چاہیے، اپنے اندر اس چیز کو رس بس جانا چاہیے۔ دعوت میں چلنا ایک ہے، دعوت ہمارے اندر چلنا ایک ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن ایک مخلوق ہے وہ جب کسی آدمی کے اندر چلے جاتی ہے تو وہ آدمی کی بول بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے۔ لیکن ہم داعی، ایک مسلمان جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام سے قرآن پاک میں کہلوایا گیا کہ دعوت کی محنت میرے ساتھ میرے متبعین بھی کرتے ہیں، میرے ماننے والے بھی کرتے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وہ بھی میرے ساتھ شریک ہیں۔ تو کیا وہ کیفیت، وہ غم، وہ ہم جو حضرت پاک علیہ السلام کا تھا، ہم متبعین کے اندر، ہم آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے وہ غم اور فکر ہمارے اندر کتنا ہے؟ دعوت ہمارے اندر اگر اتر جاتی ہے تو پھر ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہمارے خیال، ہمارے شب و روز بدل جاتے ہیں، ہمارا سوچنا بدل جائے گا، ہمارے بول بدل جائیں گے، ہماری چلن بدل جائے گی، ہمارا کھانا پینا بدل جائے گا، ہمارا آپس میں رہنا سہنا بدل جائے گا، کہ جہاں کہیں موقع ملا فوراً دعوت دینا، موقع بنا کر دعوت دینا، موقع کو ضائع ہونے نہ دینا۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ردیف ہیں، آپ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، گھر کے آدمی ہیں، سفر حضر کے ساتھی ہیں، اتنا زیادہ آپ سے تعلق ہے کہ تہجد میں آپ علیہ السلام کے بیدار ہونے سے پہلے اٹھ کر مسواک تیار کر رہے ہیں، پانی کا لوٹا تیار کر رہے ہیں، وضو کا پانی تیار کر کے آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام آپ کی اس خدمت پر آپ کو دعائیں دی، آپ کو جس کے نتیجے میں آپ رئیس المفسرین بن گئے، علم کی دعا دی، برکت کی دعا دی۔ چچا زاد بھائی ہیں، ایسا نہیں کہ چلو گھر کے آدمی ہیں انہیں کیا بولنا ہے، ساتھ والے ہیں انہیں کیا بولنا ہے۔ جب اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام ان کو مخاطب کر رہے ہیں، موقع ہے، سفر چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ چلو مناظر کا سے لطف لیا جائے، سواری سے لطف لے لیں، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جان کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مذاکرہ کر رہے ہیں، فرما رہے یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، اے بیٹے، جیسے آپ نے آواز دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ تو ہر وقت آپ کی بات کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے، عمل کے لیے بے چین و بے قرار رہتے، موقع کو ڈھونڈا کرتے۔ فرمایا کہ لبیک صادق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔
میرے لیے سعادت ہوگی کہ آپ مجھے کوئی حکم فرما دیں. بغیر امر کے، بغیر حکم کے آپ علیہ السلام کے منشا کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا. جب کوئی حکم کر رہے ہو تو پھر کتنے متوجہ ہوں گے؟ متوجہ کر رہے ہیں تاکہ آگے آنے والی بات کو اچھی طرح سے لیں. آپ خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے پھر سے آواز دی، یا غلام. پہلی مرتبہ چوکنے ہو گئے تھے، دوسری مرتبہ اور زیادہ متوجہ ہو گئے. لبیک سعدے کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے. آپ پھر خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے ایسی آواز دی، گویا کہ دین کی بات کو سنانے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو بتلانے کے لیے آپ پوری طرح متوجہ کر رہے ہیں. وہ ماحول، وہ سوچ، وہ فکر، وہ خیال جو اس کے اندر مخل ہو، اس سے ان کو نکال رہے ہیں. اس لیے آج ہمیں بات کہی جا رہی ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ مسجد کی آبادی مسجد میں لا کر بات کرو. ہاں، تاکہ مسجد کے ماحول میں، مسجد کے اندر جو بات کی جائے گی، جو بات بولی جائے گی، فرشتوں کے پروں کے درمیان میں بولی جائے گی، پوری طرح آدمی متوجہ ہوگا، فرشتوں کا ماحول ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوگی. ایسے موقع کے اوپر آدمی کی توجہ جب تام ہو جاتی ہے، اس وقت بات کا سننا اس سے آسان ہو جاتا ہے اور قبول کرنا اس کے لیے اپنے دل میں اتارنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے، کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی کہ میرے کان میں کوئی حضور پاک علیہ السلام کی بات نہ پڑ جائے، کہ مجھے اثر نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی مسجد حرام میں تشریف لگے، مسجد کی برکتوں کی وجہ سے، حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کے قرآن پڑھنے سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی تھی، وہاں جاتے ہی ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ بات کتنی اچھی ہوگی کہ میں پہلے بات سن لوں. میں تو عقل مند آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں. فوراً انہوں نے اپنے کان سے روئی نکال دی اور حضور پاک علیہ السلام سے بات سنی، سمجھ میں آ گئی، قبول کر لیا، وہی کلمہ شہادت پڑھ لیا. تو مسجد کے ماحول کی برکت ہوتی ہے وہ اس لیے تاکہ توجہ تام کی جائے، رحمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. فرشتوں کے نزول کی وجہ سے جو رحمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، وہ بات دل میں اثر کرے گی. آپ علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو. آپ دعوت دے رہے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. آج ہم نے اپنے اندر سے اللہ کے ذات عالی کے یقین کو کمزور کر دیا ہے. تذکرہ مخلوق کے ہو گئے، جو دلوں کی بیماری ہے. خالق کا تذکرہ اس کا علاج ہے. آج جو بد امنی، خوف، نا امیدی، مایوسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی کا یقین کمزور ہو گیا. اللہ کے ذات عالی کا یقین جتنا ہمارے دلوں میں ہوگا، اس کے بقدر ہمارے اندر امید بنے گی اور اللہ سے امیدیں بندھے گی. مخلوق کا خوف نکلے گا، مخلوق کا ڈر ختم ہوگا. مسجد کے آباد کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے بات فرمائی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، چونکہ اللہ سے تعلق بار بار مسجدوں سے آنے جانے سے آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی طاقت و قوت کا اپنے اندر احساس کرتا ہے. تو مسجد کے آنے جانے سے اللہ سے جو اس کو مناسبت حاصل ہو رہی، تعلق بن رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ذات عالی کے یقین اس کے اندر آنے سے اس کا خوف نکل جاتا ہے.
آج امت کے اندر فرمایا کہ اتنا بھی اللہ سے تعلق کا یقین نہیں ہے جتنا کہ ایک چھوٹے بچے کو اپنے باپ کے ساتھ ہونے سے ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, گھر کے باہر اس کی کچھ لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں آ جاتا ہے, اور گھر سے باہر جب نکلتا ہے تو وہ اپنے والد کے ہاتھ پکڑ کر نکلتا ہے. اب باہر جو اس کے دوست ہیں, اس کے ساتھی ہیں, جو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر آ رہا ہے, اور اس کو پورا یقین ہے کہ مجھے کوئی لڑکا, کوئی بچہ مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا, اور پوری ہمت کے ساتھ وہ باہر نکل کر اپنے والد کے ساتھ چلتا ہے. آج امت اللہ سے اپنا تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نہتا محسوس کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین. فسبحان اللہ وما انا من المشرکین. دعوت تسلسل سے دینے کی برکت سے اللہ کے غیر کا یقین جو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ نکلتا چلا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا یقین نکالنے کا مطلب بتوں کا یقین نکال دیا جائے. نہیں, صرف وہ کافی نہیں ہے, یقیناً اس کا یقین بھی ہمارے دلوں سے نکلنا ہے. اس حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کا یقین اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. ایک بتوں کا یقین, اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی برکت سے وہ ہمارے اندر سے نکال دیا. دوسرے فرمایا کہ مخلوقات کا یقین, چاند کا یقین, سورج کا یقین, ستاروں کا یقین, ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے کسی چیز کے وقوع ہونے کا یقین. حضرت پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان کے کمال کو پہنچ گئے اور بہت سارے ایمان سے ہاتھ دھو گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول یہ کیسے ہو گیا؟ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ نے برسائی ہے ان کا تو ایمان کامل ہو گیا, اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں برج میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہے. طبعی اسباب کو یقینی سمجھ کر ذکر کرنا یہ بھی اللہ کے غیر کے یقین کے دل میں ہونے کی علامت ہے کہ مخلوقات کا یقین نکل جائے. تیسری چیز شخصیات کا یقین نکل جائے. کسی عہدیدار سے, کسی بڑے سے, کسی بادشاہ سے, کسی وزیر سے, کسی اپنے عزیز سے ہونے کا یقین کہ وہ مجھے بچا لے گا, وہ میری ضرورتیں پورا کر دے گا, وہ مجھے تکلیف سے ہٹا دے گا. یہ یقین ہمارے دلوں سے نکل جانا ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی ضرورت پیش آ گئی, اس وقت یہ دیکھے کہ اس وقت میرا دل کیا کہہ رہا ہے, میں کس کو سوچ رہا ہوں, میری توجہ کس طرف جا رہی ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں, کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. تو جب آدمی اللہ کی یقین کی دعوت دیتا ہے, ایمان کی دعوت دیتا ہے, تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے اندر کے غیر اللہ کے یقین کو نکال دیتے ہیں. اور چوتھی چیز فرمایا کہ اپنے ذات کا یقین کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ہاں, یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے جب بات کہی جاتی ہے کہ دکان سے نہیں ہوتا, چیزوں سے نہیں ہوتا, عہدوں سے نہیں ہوتا, مال سے نہیں ہوتا, تو آدمی اس کے لیے سر ہلاتا ہے, ہاں یقیناً ہاں ایسا ہی ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے بھی نہیں ہوتا, دکان آپ سے نہیں چلتی, گھر آپ سے نہیں پلتا, بچے آپ سے نہیں پلتے, تو اس وقت پھر آدمی کو تردد ہوتا ہے, میں نہ رہا تو کیسے ہوگا, میں نے نہ کیا تو کیسے ہوگا.
اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے. میرے کرنے سے ہونے والی بات اس وقت نکلے گی جب آدمی بے دریغ قربانی دے گا, بے دریغ اللہ کے راستے میں پھرے گا, اپنے آپ کو چلاتا رہے گا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ اگر اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہتے ہو تو سالانہ 4 مہینے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. بے دریغ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے رہنے کی برکت سے اللہ پاک یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں, اس کا یقین دل میں اتارتے ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ آدمی دعوت میں چلتا رہتا ہے, اپنے اندر دعوت اتارنا ہے تو بے دریغ قربانی دینی پڑے گی, بے دریغ جان کی, مال کی خوب قربانی دینا پڑے گا. اس وقت جو تقاضے دنیا کے ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان کا لگانا, مال کا لگانا, صلاحیتوں کا لگانا, اپنی وجاہت کا لگانا, جس کے نتیجے میں اللہ پاک ان چیزوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ نے جو کچھ قربانیاں دی ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں جو دنیاوی اعتبار سے فتوحات عطا فرمائی ہیں, اگر ان کی نسلیں اس کے لیے محنت کرتی تب بھی وہ وہاں تک نہ پہنچتے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ دعوت کی اس محنت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا, صبح و شام دعوت کی محنت کے اندر اپنے آپ کو چلانا. مقامی اعتبار سے جو باتیں ہمیں بڑوں کی طرف سے بتلائی جا رہی ہے, خصوصاً مسجد کی آبادی والی محنت, 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو, اپنا جو وقت فارغ ہے اسے فوراً مسجد کے لیے لگانے کے لیے آ جانا. دعوت کو جتنا ہم اپنے اندر اتاریں گے اللہ سے اتنا تعلق ہمارا بڑھے گا. دوسری چیز ہے دعا, دعا کا اہتمام, مسنون دعاؤں کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام. سنتوں میں اللہ نے بڑا رعب رکھا ہے, جو رعب سے حضور پاک علیہ السلام کی مدد کی گئی وہ آپ کے اعمال ہیں. اگر مسلمان آج بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے اندر وہ رعب پیدا کریں گے جو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. اس لیے سنتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے, دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دعائیں احادیث مبارکہ میں ہیں, قرآن پاک میں ہیں, یہ قبولیت کا راستہ جانتی ہیں کہ اگر ان کے ذریعے سے دعائیں مانگی جائے, ان دعاؤں کو اختیار کیا جائے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس کے لیے نوافل کا اہتمام, تہجد کا اہتمام, کہ دعوت کا کام کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کم از کم 4 رکعت تہجد ضرور پڑھا کریں, 20 منٹ کی دعا کیا کریں, آہوزاری کرنا, اللہ کے سامنے رونا. دعا کے اندر یہ ایسی چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آدمی کو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے, تب بھی اس کو رونے والوں میں شمار کیا جائے گا. اللہ پاک اپنی رحمت سے بھی وہ آنسو بھی عطا فرما دیتے ہیں. رات میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے یہ نسخے کیمیا ہیں. اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, یہ تمہارے نفس کو کچلنے والا ہے, نفس کو قابو میں لینے والا ہے. نگاہیں قابو میں آ جائے گی, زبان قابو میں آ جائے گی,
کان ہمارے اختیار میں آ جائیں گے، گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ واقوام قیلہ کے متعلق علماء باز فرماتے ہیں کہ بول میں طاقت عطا فرمائیں گے۔ جو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، دعوت کے اندر ہمارے الفاظ میں جو طاقت آئے گی وہ تہجد کی نماز اور اس کی دعاؤں سے آئے گی۔ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں، قبول کرنے کے اندر تذبذب اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے الفاظ میں جو طاقت آئے گی وہ دعاؤں کی وجہ سے آئے گی۔ اس لیے دن کی محنت، رات کی محنت، دونوں کی ہمیں زندہ کرنا ہے، دونوں بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو، قوتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ورنہ مبارک محنت جو اس اللہ پاک نے اس پورے عالم کے اندر کونے کونے میں چلائی ہے، ایک نہج پر چلائی ہے، ایک فکر پر چلائی ہے، ہر آدمی اپنی بڑی سے بڑی صلاحیتوں کو اس میں لگا سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی صلاحیت کو اس میں لگا سکتا ہے۔ 5 منٹ ہو وہ بھی دعوت دے سکتا ہے، 5 مہینے کے لیے وہ بھی داعی بن سکتا ہے، اپنے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ وہ بھی اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے، اپنے پورے جان مال کے ساتھ بھی اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں سیرت مبارکہ کے اندر بہت ساری ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری جان، پورا مال جھونکا، پوری جان، پورا مال، جس کا نتیجہ اللہ پاک نے جو اس دنیا کے اندر عطا فرمایا اور آخرت میں جو انہیں ملے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے جو باتیں ہمارے پاس آئے گی، جو تقاضے ہمارے پاس آئیں گے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار رکھنا ہے۔ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں کہ اپنی پوری جان، پورا مال اللہ کے دین کے لگانے کے لیے اگر ہم نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ ہمارے دلوں میں خیر ہوگی، چاہت ہوگی، ہم چاہیں گے کہ کریں گے، کرنے کے لیے اللہ پاک وہ موقع ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی تفصیل سے بات ہوگی، ساتھی اطمینان سے بیٹھیں، جو بھی ذریعہ سے فارغ ہونا ہو، جن کے وضو ہیں وہ یہیں بیٹھ کر ذکر تلاوت میں مشغول رہیں۔